نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض و معروض کروں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب بھیجو۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اخطأ، یعنی کوئی بھی محتم بالشان کام جب کیا جائے تو اس کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کی حمد بیان کر لی جائے۔ تیسری حدیث ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کے حبیب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، حاضرین و حاضرات، آج کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم محتم بالشان اور بڑی اہم تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلام کا جو 12 مہینہ ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اس کا 8واں مہینہ شعبان ہے۔ شعبان کے آخری تاریخوں میں 29 یا 30 میں ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ رمضان کے چاند کا ہم اہتمام کرتے ہیں تاکہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہو جائیں، جو ماہ مبارک عظیم ہے، جو ماہ مبارک برکتوں والا ہے، جو ماہ مبارک رحمتوں والا ہے، جو ماہ مبارک سعادتوں والا ہے، جو ماہ مبارک عبادتوں والا ہے، جو ماہ مبارک تراویح والا ہے، جو ماہ مبارک سحری و افطار والا ہے، جو ماہ مبارک برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو رمضان میں قرآن نازل ہوا، یہ باعث برکت تو ہے ہی، لیکن 11 مہینے میں جو ہمارے معمولات ہیں، تو اس ایک مہینے میں ہمارے ان معمولات میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس کے لیے ایک الگ اہتمام کرتے ہیں، ایک الگ نظام الاوقات بناتے ہیں، الگ شیڈول بناتے ہیں۔ وہ شیڈول کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے چاند دیکھا
چاند دیکھنے کے بعد چاند دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم چاند دیکھو تو چاند دیکھنے کے بعد دعا کرو. وہ دعا یہ ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام یا ہلال ربی و ربی اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی و اسلام والا چاند بنا کر طلوع فرما. خدا کی رحمتوں کا یہ لیے سامان آیا ہے، ماہ ذیشان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے. تو رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. جو رمضان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس کے اہتمام میں ہم لوگ بھی لگ جاتے ہیں. اور یہ ماہ مبارک اتنا عظیم ماہ مبارک ہے کہ اور 11 مہینے ہم فرائض پڑھتے ہیں، ہم کو فرض کا ثواب ملتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں، نوافل کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس ماہ مبارک میں اگر ہم نفل کی نماز پڑھیں، نفل عبادت کریں تو وہ نفل عبادت فرض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. اور اگر ہم کوئی فرض نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی فرائض ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہم کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یعنی ایمان لانا. دوسری چیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے مہینوں کا روزہ رکھنا اور حج کرنا. تو یہ رمضان انہی جو فرائض خمسہ ہیں یا اسلام کی جو بنیاد ہے اسی میں سے ایک یہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں. محترم سامعین، رمضان شریف میں جب ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے تو ہمارے جو معمولات ہوتے ہیں اس رمضان المبارک میں جو چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، وہ کیا ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے 17 رکعت ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن فرض پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد اور نفل پڑھنے کے بعد ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. تراویح میں کم از کم ایک قرآن کا ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. تو 20 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم وتر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نفل پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے جو روزانہ کے معمولات ہیں اس میں یہ ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں. سحری کے وقت اٹھنے کے بعد سحری کرتے ہیں اور پھر ہم نیت کرتے ہیں، سحری کی نیت کرتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہیں. بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ سحری بذات خود ایک نیت ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہیں، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، یہ مستحب ہے. نیت کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کا وقت ہے. رات جو ہے محل نیت میں سے نہیں ہے، لیکن ہم اگر نیت کر لیتے ہیں تو یہ نیت معتبر ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ہم نے نیت کرنے کے بعد کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اسی نیت سے آپ جو ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر افطار کرتے ہیں. تو محترم حضرات، افطار کے وقت تک یہ ہمارا جو شیڈول ہے وہ ہمارا کچھ چینج ہوتا ہے، اور عام دنوں سے اس میں ہم اپنا نظام الاوقات الگ سے بنا لیتے ہیں. سب کو چاہیے کہ رمضان شریف میں وہ عبادتوں کا، تلاوت قرآن کا، اور گھر میں جتنے بھی بچے ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اور جتنے ہمارے بھائی ہیں، سب مل کے رمضان شریف میں عبادتوں کا اہتمام فرمائیں، اور سب مل کے اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی عبادت کریں.
جس طریقے سے آپ مساجد میں جاتے ہیں، آپ اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ تو اس کو آپ یہ جو سال آیا ہے، اس سے پہلے جو سال گیا تھا اس میں بڑی پریشانیاں تھیں، کچھ آفات بلیات تھے۔ یہ سال الحمدللہ وہ تمام چیزیں ختم ہوئی ہیں، تو شکرانے کے طور پر بھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ وہ ایام وہ دن دوبارہ نہ لائے جس میں اللہ کے بندے پریشان ہوں، جانور پریشان ہوں اور آفات و بلیات آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے، جیسا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ باعث برکت بنائے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے باعث رحمت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام فضائل سے ہمیں آپ کو متمتع اور فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔